امریکہ کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ نے چین کے 14 اعلیٰ حکام پر سفری اور اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ہانگ کانگ میں حزب مخالف کے قانون سازوں کی نااہلی میں کردار ادا کرنے کی بنا پہ امریکہ نے چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کی نائب چیئرپرسن کو ہدف بنایا ہے اور دیگر حکام پر بھی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین کے خلاف امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے سخت اقدامات دراصل صدر ٹرمپ کی جانب سے جاتے جاتے اپنے جانشین نو منتخب صدر جو بائیڈن کے لیے مشکلات میں اضافہ کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ اس سے قبل ٹرمپ انتظامیہ ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو سمیت دیگر تمام پابندیوں جو عائد کر چکے ہیں۔ ان کی حال ہی میں امریکہ نے چین کی کمیونسٹ پارٹی کے عہدیداروں پر نئی ویزا پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں، یعنی کہ اس 2 روز قبل ہی امریکہ نے چین کے ساتھ ثقافتی تبادلے کے متعدد پروگرام ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان رواں سال تجارتی تنازعات اور کرونا وائرس، تائیوان اور ہانگ کانگ کی صورتحال کے باعث سفارتی تعلقات بدترین سطح پر آ چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جن 14 افراد پہ پابندی عائد کی گئی ہے وہ ان کے اہل خانہ امریکہ کا سفر ان کے لیے بالکل جو ہے وہ منع ہوگا اور امریکہ میں ان کے اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے، یعنی کہ بالکل جو ہے فریز کر دیے جائیں گے اور کسی بھی امریکی فرد یا کمپنی پر ان فرد سے لین دین کی پابندی عائد ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے اپنی جو ہے وہ کچھ رپورٹر سے اور کچھ معاملات اس طرح کے بھی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے کیے گئے ان اقدامات کے بعد ایشیائی سٹاک منڈیوں میں مندی کا رجحان پیدا ہوا ہے اور یورپ اور امریکہ کی صورتحال کے باعث پہلے مشکلات کی شکار عالمی جو منڈیاں ہیں اب دونوں اقتصادی قوتوں کی کشیدگی کے باعث مزید دباؤ کا شکار ہو سکتی ہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کل میں نے آپ کو بتایا تھا انٹرنیشنل نیوز میں کہ اقوام متحدہ نے اس بات کی بھی پیشن گوئی کر دی ہے کہ 12 ایسے ممالک ہیں جو 2021 میں شدید قسم کا جو ہے وہ وہاں پر ذہنی دباؤ، تناؤ اور جو فائنینشل کرائسس ہیں وہ پائے جائیں گے اور آنے والا ٹائم جو ہے ان 12 کنٹریز کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوگا۔ کل میں ایک خبر پڑھ رہی تھی جو اس کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتی ہے، آپ کو جو ہے وہ شیئر کرتی چلوں کہ یمن میں بہت برے حالات ہیں، وہاں پہ معاملات بہت خراب ہیں، لوگوں میں کرونا وائرس بھی، بھوک کی جو ہے وہ وہاں پر جو کھانے کی اشیاء ان کی قلت بھی، پانی کی قلت بھی اور ساتھ ہی ظاہر ہے کہ جنگ کا بھی جو ہے وہ ایک ماحول جو ہے وہ سمیٹ رہی ہے، وہ سچویشن وہاں پر بہت خطرناک ہے، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین بہت پریشان ہیں اور آنے والا ٹائم جو ہے وہ اس طرح کے ممالک کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے جو کہ بن رہا ہے اور اس سچویشن میں جو ہے وہ پورے تمام ممالک سے جو ہے انہوں نے امداد کی اپیل بھی کی ہے اور کہا بھی ہے کہ یمن میں جو ہے وہ امداد جو ہے وہ پہنچائی جائے جہاں جہاں سے جس طرح سے بھی ہو۔ اب امریکہ جیسی اتنی ورلڈ پاور جو ہے وہ جو پوری دنیا کو جو ہے سپورٹ فراہم جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اب وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ دنیا کے ساتھ جو ہے وہ مل کے چلیں، کیونکہ چائنا کے جس طرح سے انہوں نے ویزے کینسل کیے ہیں، بند کیے ہیں، پابندی لگائی ہے اور چائنا کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی جو ہے وہ امریکہ کے خراب ہو چکے ہیں، تو اس سچویشن میں اب ہونے والا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ پوری دنیا پہ اس کا ایفیکٹ ہوگا۔ چائنا اور امریکہ پاورز ہیں اور اس طرح کی پاور کے ایک ورلڈ پاور ہے اور دوسری ورلڈ پاور بننے جا رہی ہے، تو دونوں ہی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ سچویشن اس وقت جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن اس سارے معاملے کو کس طرح سمیٹتے ہیں اور کیا جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بہرحال ابھی تک کی جو سچویشن اور کرنٹ ایشو جو سامنے آیا وہ بہت بڑا ایشو تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیا اور آپ کو بتایا بھی کہ یہ پابندیاں چائنا پر امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہیں اور امریکہ کو اس کی جو ہے وہ پابندی چائنا کو کرنی پڑے گی امریکہ کی طرف سے۔ تو یہ کشیدگی بڑھ کر جو ہے وہ کن کن ممالک کے لیے جو ہے وہ دباؤ کا باعث بنے گی، یہ تو آنے والا وقت اس کی جو ہے وہ انڈیکیشن بھی کر رہا ہے اور آپ اور میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں۔